آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 311 سے پڑھیں گے اور آیت نمبر جہاں 43 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائے، ارشاد ہوتا ہے ثم ارسلنا رسولنا، پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول تترا پے در پے، ثم جاء امت کلما جاء امت رسولها، جب کبھی آیا کسی امت کے پاس اس کا بھیجا ہوا رسول، کذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلایا، فأتبعنا بعضهم بعضا، پھر ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا، یعنی رسول آتے رہے وہ جھٹلاتے رہے، ہم ان کو تباہ کرتے رہے، پھر رسول آتے رہے وہ ان کو تکذیب کرتے رہے، پھر ہم ان کو غرق کرتے رہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے ان کو داستانیں بنا دیا، فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بس دوری ہو ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لائے۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ، پھر ہم نے بھیجا جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو، بِآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ، اِلیٰ فرعون وملئہ، فرعون اور ان کے رؤساء سرداروں کی طرف، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ ایسی قوم تھے جو بڑے سرکش تھے، فقالوا، بس انہوں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لیں من المہلکین، بس وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں سے۔ حضرات، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ رسالت اور نبوت یہ ایسا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یہ کسی کے کہنے کی ڈیمانڈ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ایک اعزاز ہے
جس طرح کہ امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں بھیجا اور ختم نبوت کا تاج پہنایا اور سلسلہ نبوت رسالت تکمیل فرما دی، اور اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ آخری پیغمبر ہیں اور ان کے بعد میری طرف سے کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی وضاحت فرما دی، سَيَكُونُ بَعْدِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَدَّعِي أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ میرے دور نبوت کے بعد دنیا میں کچھ لوگ آئیں گے، بلکہ ان کا آپ نے نامزد کر دیا کہ 30 تک لوگ آئیں گے، ہر ایک ان میں یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن وہ بکواس کرے گا، جھوٹ بولے گا، مکار ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو نبوت رسالت نہیں ملے۔ اور فرمایا میں خاتم النبیین ہوں۔ تو اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ کوئی شخص جناب آدم سے لے کر نبی کریم علیہ السلام نبی علیہ السلام تک جتنے دنیا میں آنے والے انبیاء رسول ہیں سب پر اگر ایمان لاتا ہے، نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لاتا ہے، لیکن وہ آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا، اس بندے کا بھی ایمان مکمل نہیں۔ اور آج تو ہمارے لیڈر کہہ رہے ہو جی خاتم النبیین لفظ نہیں پڑھنا آتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خاتم النبیین نہیں مانتا تو اس کو ہم مسلمان نہیں۔ یہ جو فارغ ہے کسی شے کا پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے۔ خاتم النبیین یہ ایسا اعزاز ہے، اس کو ماننا ہے، یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ معیار نہیں مانیں گے تو وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا بات آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جس طرح انبیاء کرام تشریف، جس طرح نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہنے، پھر ان کے بعد وہ سارا سلسلہ، وہ لوگ غرق ہو گئے نہ ماننے والے، کشتی والے بچ گئے، پھر ان میں سے اللہ نے نسل شروع کی، پھر ان میں نبوتیں شروع کی، پھر اس میں ہم نے پڑھا ہے جناب صالح علیہ السلام کی بات ہے یا جناب ہود علیہ السلام کی، یہ عرب میں تھے، یہ جو خطہ آتا ہے وہ یمن میں تھے، اور اسی طرح یہ رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا۔ وہ لوگ نہ مانتے رہے، پھر ان پر عذاب آتا رہا، کسی چیخ کا عذاب آیا، کسی کا کچھ عذاب ہے، فارغ ہو گئے۔ آج کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پیدر پہ، یعنی ایک ایک دور میں کئی انبیاء رسول آتے رہے، دور ایک ہی ہے، زمانہ ایک ہی ہے، لیکن علاقہ کچھ علاقے کے لیے، تھوڑے تھوڑے علاقے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رسول انبیاء بھیجے۔ تو اللہ نے وضاحت فرمائی کلما جاء امت رسولها، جب کبھی کسی امت کے پاس ان کی طرف سے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو رسول نبی آیا، کذبوہ، انہوں نے تکذیب کر نہیں مانا، یعنی ان کی حیثیت کو، جو منصبی حیثیت اللہ نے دی ہے، اس کا انکار اور ان کی تکذیب کرتے رہے۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ہم نے بعض یعنی ایک دوسرے کے پیچھے رسول آتے رہے، وہ نہ مانتے رہے، وہ تباہ ہوتے رہے، پھر رسول آتے رہے، وہ نہ مانتے رہے، حتیٰ مانا کیا ہے جعلناہم احادیث، ہم نے ان کو داستانیں بنا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ تذکرے رہ گئے، لوگ آئے تھے جی مر گئے، لوگ آئے تھے جی فارغ ہو گئے، لوگ آئے تھے جی ایسے ہو گئے، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، پھر ہم نے ان کو داستانیں بنا دی، کچھ بھی ان کے ذکر اور تذکرے باقی نہ رہے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، ارشاد ہوتا ہے دوری ہو، ہلاکت ہو ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی۔ ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائیں، نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت دوری، اور اللہ اپنی طرف سے ان کے لیے جو ناراضگی کا، غصے کا ایک انداز پیش کرتے ہیں، یہ ہے تباہی ہو، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو نبوتوں، رسالتوں، ان دعوتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ثم، یہ تراخی کے لیے، یعنی دور آتے رہے، گزرتے رہے، رسول آتے رہے، فارغ ہوتے رہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ایک ایسا دور آیا، ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور جناب ہارون جو ان کے بھائی تھے ان کو ہم نے، تو یہ فرعون تھا، فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور یہ قوم
یہ قوم قبطی قوم کہلایا کرتی تھی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام یہ اس کی طرف سے آئے جو سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے نبوت رسالت آتی رہی، تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ اسرائیل کہلاتے ہیں۔ وہ جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، تو ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ ماڑے بیچارے لوگ یہ غلامی کی زنجیروں میں، قرآن مجید ایک نقشہ پیش کیا ہے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ان کی اولادوں کو، بچوں کو ذبح کیا جاتا رہا اور ان کی بیٹیوں کو غلام بنایا جاتا رہا، اور یہ سال ہر سال تک یہ سلسلے جاری رہے۔ یہ باڑے غریب لوگ ان کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہے، اور بڑا یہ سلسلہ عجیب و غریب بنا رہا۔ اللہ رب العزت نے سورہ قصص قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے پروگرام، اللہ فرماتا ہم نے ارادہ کیا جو ماڑوں کو تگڑا کرنا ہے اور تگڑوں کو ماڑا کرنا ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اور ایسی عجیب بات ہے، خواب آیا تھا فرعون کو کہ میرے دور حکومت میں ایسا ایک بچہ پیدا ہوگا جو جوان ہو کر حکومت کو چھین لے گا۔ تعبیر یہ کی گئی، اس کا حل یہ نکالا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ نہ پروان چڑھے نہ بڑا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارے ہیلے ہیں، میرا پروگرام یہ ہے کہ میں تو ایسے کروں گا، اور پھر اللہ نے کر کے دکھایا۔ یہ سلسلہ جب جاری رہا، منڈے مارے جاتے رہے، کڑیاں لڑکیاں زیادہ ہو گئی، پھر ان قوم نے پروگرام بنایا، یار منڈے تھوڑے ہو گئے ہیں، کڑیاں زیادہ ہو گئی، اب کیا کریں؟ پھر اسی قبیلہ نے فیصلہ کہ 1 سال لڑکے ذبح کرو، 1 سال نہ کرو۔ یہ انہوں نے پروگرام بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ پروگرام بنایا، جس سال بچے ذبح نہیں ہوتے اس سال حضرت ہارون کو پیدا کر دیا، جس سال بچے ذبح ہوتے ہیں اس سال حضرت موسیٰ کو پیدا کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ نے وحی فرما دی، یعنی الہام کر دیا، یقینی ایک تصور پیش کر دیا کہ پریشان نہیں ہونا، بچے کو دودھ پلاؤ، اگر زیادہ پریشان ہوگی صندوق میں بند کر کے دریا میں غرق کر دینا، میں وعدہ کروں گا کہ تیرا پتر تیرے تک میں پہنچاؤں گا، تیرے دودھ میں پلاؤں گا، خرچہ وہ کریں گے، دودھ تو پہ جائے گی، جوان میں کروں گا، نبوت میں دوں گا، سارے کام کر، تو اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ تو یہ ہم سبق میرا بھائی جو ہارون ہے اس کو وزیر میرا معاون بنا دو، تو ان کے کہنے پر، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ہم نے حضرت، اللہ فرمایا ہم نے ہارون کو بھی نبوت دے دی، یعنی ان کا معاون بنا دیا۔ بِآیاتنا وَسُلْطَانٍ مُبِین کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی نشانیاں، یہ جو معجزات دے کر، وہ عصا ہے وہ زمین پہ پھینکتے ہیں، وہ اژدہا بن جاتا ہے، پکڑتے ہیں پھر وہ لاٹھی بن جاتی ہے، بغل میں ہاتھ رکھتے ہیں گریبان میں وہ چمکنے لگتا ہے، باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ نشانیاں وَسُلْطَانٍ مُبِین واضح طور پہ دلیل دی ہے، انسان کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ نشانیاں نبوت رسالت کی ہے۔ کن کی طرف بھیجا؟ اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، جناب فرعون اس دور کا جو بڑا لیڈر تھا، اپنے آپ کو وہ رب کہنے والا تھا، اور اس کے رؤساء، سردار، کبینہ، ان کی طرف ہم نے یہ دونوں بھائیوں کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ فَاسْتَكْبَرُوا، مختصر ارشاد یہ ہے کہ انہوں نے تکبر کیا، کہنے لگا جاؤ ہم نہیں مانتے، ہم تمہاری رسول اور رسالت نبوت کو نہیں مانتے۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، بڑے متکبر وہ لوگ تھے، بڑے سرکش قسم کے وہ لوگ تھے۔ اس حد تک آپ اندازہ کریں کہ فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، صرف ربوبیت کے نہیں، ادھر تو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہوا۔ وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، مریڑا چھوٹا رب نہیں، سب سے بڑا رب۔ ایسی جو سرکش قسم کی متکبر قوم ہے، ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ، آپ اندازہ فرمائیں، ساری حکومت، ساری فوج، سارے ان کے جتنے سلسلے ہیں، لیکن 2 بھائیوں کو مار نہیں سکے۔ گل دی سمجھ آتی نیندر دے سرات خیر ہوتا ہی نہیں نا، آخر منگل والے دن زیادہ ہوتے، بدھ نو ذرا کٹ جاتے ہیں۔ حضرات کہنا مقصود یہ، اللہ نے یہ کہہ دیا تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں، فکر نہیں کرنا، اور ڈنڈا لے کے دونوں بھائی فوجیوں کے پاس آ کر ان کو واز کر رہے ہیں، لیکن وہ تھر تھر دیکھ رہے ہیں، لیکن کہہ کچھ نہیں رہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حوصلہ تو بہت بڑی بات ہے نا۔ کہا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو بڑا نظام ہے، میرے سے بندہ بھی مارا گیا تھا، میں کیا کروں گا؟ اللہ فرمایا فکر نہ کر، جا کر باز کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔
تو پھر ان فوجیوں کے سامنے، فرعون کے سامنے، لیڈروں کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کرتے ہیں، لیکن ان کو کہہ کچھ نہیں سکے۔ آخر میں اللہ نے ہی ان کو غرق کروایا، ان کو زندہ رکھا، ان کی ماننے والوں کو اللہ نے زندہ رکھا۔ تو اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرعون کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ مسلمان اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے زندہ رہ سکتے ہیں، تو کرونے کے زمانے میں ہم کیوں نہیں زندہ رہ سکتے؟ جن کو اللہ چاہے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، جن کو اللہ چاہے بہت بھی ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ تو ماننے کا ہے نا، ایمان لانے کا۔ جب انہوں نے باز کیا، درس دیا، تعارف کروایا، تو قوم نے کیا جواب دیا؟ فَقَالُوا أَن نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا۔ توجہ کریں جی، انہوں نے کہا یہ دو بندے ہماری طرح بشر ہیں، روٹی ٹکڑا کھاتے ہیں، ہم موسیٰ کو جانتے نہیں ہیں، پھر ان کے گھر روٹی کھاتا رہا ہے اور پتہ نہیں کس کے گھر پیدا ہوا تھا، تو یہ دونوں بندے ہیں، بشر ہیں، ہمارے جیسے ہیں، کیا ان کے لیے ایمان لیں؟ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو ان کو ماننے والے ہیں وہ تو ہمارے غلام ہیں، وہ تو ہمارے بریڈ۔ ایک جگہ قرآن میں ہے شرذمۃ قلیل، یہ تو کمی کاری چھوٹے جیسے لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی میں شامل ہو گئے، تو ہم ان کو مان جائیں، ان کو یعنی ان کا جو موسیٰ صاحب ہے ہر اس کو ہم نبی مان کے چودھری مان جائیں۔ انہوں نے یہ تبصرہ کیا، یہ تبصرہ قرآن مجید اللہ پڑھ رہے ہیں، اب اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ تبصرہ کیا۔ فَقَالُوا أَن نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ ان دونوں کی قوم ماننے والے جو بنو اسرائیل ہیں، یہ قبطی فرعونی کہتے ہیں یہ تو ہمارے غلام ہیں، ہمارے متحد ہیں، یہ کمی کاری مارے تو ہم ان پر ایمان لیں۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جناب موسیٰ اور ہارون دونوں کی تکذیب کر دی، ان کی یعنی نبوت اور رسالتوں کی۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، جب انہوں نے ایسے کیا تو پھر کیسے لوگوں سے ہوئے؟ فرعونی مہلکین جو ہلاک کیے گئے ہیں بحر اوقیانوس میں۔ رب العالمین نے جناب موسیٰ، ہارون ان کے ماننے والوں کے سامنے فرعونی اور ان مستکبرین کو غرق کر کے مثال قائم کر کے فرمایا، اور آپ اندازہ کریں کہ بحر اوقیانوس میں ایک ڈنڈے کے ذریعے 12 سڑکیں بنوا کر اپنے ماننے والوں کو پار کروا کے فرعون سے غرق کر کے فرمایا یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ دیکھنا تو یہ ہے یار مانتا کون ہے کون نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو کیا مجبوری ہے؟ لوگ اب بھی کہتے ہیں دیکھو جی بننے والے تھوڑے، اللہ پاک نے تو بیان فرما دیا قرآن مجید میں، رسالت پاک نے فرمایا ایک نبی آیا تھا جن کے ماننے والا ہے ہی کوئی نہیں، ایک کو ایک نے مانا، ایک نبی کو 2 نے مانا، ایک نبی کو 3 نے مانا۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ جس کو اللہ نے نبی بنا دیا وہ بشر بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ قسمت تو ہے کہ جو نہ ماننے والے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے کہ ان کی نبوت کو نہیں مانا۔ تو اصل مسئلہ حضرت صاحب سمجھنے والا یہ ہے کہ ایک بات بڑی خوبصورت قرآن مجید میں اللہ نے فرمائی ہے، قیامت والے دن کچھ لوگ کہیں گے ربنا غلبت علینا شکوتنا، اے اللہ ہماری بد نصیبی ہم پہ غالب آ گئی۔ کیوں پوچھا جائے گا اور تمہیں کو ڈرانے والا، سمجھانے والا، کو تمہیں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں آیا؟ کہنے لگے جی رسول ہے، نبی ہے، ہادی ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، لیکن ہم نہیں مانتے تھے، ہم ان کی تکذیب کرتے رہے، تو لہذا ہماری بد نصیبی غالب۔ آج بھی اسی طرح ہی ہے، آپ دیکھتے ہیں سوئے ہوئے لوگ پڑے ہوئے ہیں گھروں میں، درس ہو، خطبہ ہو، جمعہ ہو، بیان ہو، اور ساری زندگی سن کے کسی مسئلے کا نہیں پتا، سوا لڑائی کے، سوا حسد بغض کے، ساری زندگی کوئی شے نہیں سیکھی۔ وہ سوئی جہاں اڑی ہوئی ہے نا وہ اسی طرح اٹکی ہوئی ہے۔ اصلاح کے لیے، اپنی طبیعت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے اخلاق کو، اپنے ایمان کو، رویے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت آ جائے، حدیث آ جائے، وہ بدلنے کے لیے تیار نہیں، اپنی عادت کے مطابق قرآن و حدیث کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اپنا رویہ بدلنے کے تیار نہیں۔ یہ تمہاری حالت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول و نبیوں کے حالات بیان فرمائے، ہو سکتا ہے کسی بندے کی سمجھ میں آ جائے، نہ آ جائے تو پھر وہ اللہ اس کے رسول نے اپنا کام تو کر دیا ہے، باقی میرے حساب ہی باقی رہ جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جی ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے پیدر پہ، یعنی آتے رہے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام پہنچاتے رہے۔ کلما جاء امت رسولها، جب کبھی کسی امت کے پاس یعنی ان کی طرف آنے والا جو اللہ کا بھیجا رسول آیا، کذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاتبعنا بعضهم بعضا، بس ہم نے بعض کو بعض پیچھے لگا دیا۔ کیا من رسول آیا، قوم نے نہیں مانا، وہ فارغ ہو گئے، پھر رسول آیا، قوم نے نہیں مانا، وہ ان کے بعد بار فارغ ہو گئے، یعنی تباہ کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔
وجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو داستانیں بنا دیا، ان کے وجود ان کے سارے معاملہ ختم کر دیے۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، پس دوری ہو، ہلاکت ہو ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا جناب موسیٰ کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو، ہم نے بھیجا کن کی طرف؟ فرعونیوں کی طرف، بآیاتنا والسلطان مبین، اپنی نشانیاں اور اپنی واضح دلیل دے کر، الی فرعون وملئی، فرعون ان کے رؤساء سرداروں کی طرف، فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر کیا، بڑے بنتے رہے، وکانوا قوما عالین، اور وہ قوم تھے سرکش قسم کے، باغی قسم کے وہ لوگ تھے فرعونی۔ فقالوا، انہوں نے یہ تبصرہ کیا، یہ کہا، انؤمن لبشرین، کہ ہم ایمان لائیں دو بشروں کے لیے، دو انسانوں کے لیے، یعنی ایسے بشرین لبشرین مثلنا، جو ہماری طرح ہیں، وقومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی رعایا جو قوم، جو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ تمہارے غلام ہیں، یعنی فرعونیوں نے یہ تبصرہ کیا۔ فکذبوہما، پس انہوں نے ان دونوں کو، فکذبوہما یعنی فرعونیوں نے موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون دونوں کی تکذیب کر لی۔ فکانوا من المہلکین، پس وہ ہو گئے ان لوگوں سے جو ہلاک، برباد، تباہ کر دیے گئے، ان کے نام و نشان بھی بتا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها فكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا من عالين فقالوا أنؤمن بلبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين.